बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, जब भी इमरान खान साहब एक नई तहरीक शुरू करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। यानी कभी ये कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, कभी ये कहा जाता है कि इसको रोक लें, फलां चीज कर दी जाएगी। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है। पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को लड़वाया जाता है, लोगों को डिस्करेज किया जाता है, डंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत सारे टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एहतजाजी तहरीक ना चल सके। और ये काम ज्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करता है। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के वजूद को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सादी है। एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी किसी सियासतदान ने इतना नुकसान पाकिस्तान में नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले। जब तक ये फैसलों का इख्तियार अवाम के पास नहीं आएगा या अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज किसी दौर में नवाज शरीफ को समझ आई थी, बेनजीर भुट्टो को भी समझ आई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज कर दिया और उन्हें समझ आ गई कि जिंदा रहने का तरीका और सियासत में जिंदा रहने का तरीका यही है कि कंप्रोमाइज करें और अपने खानदान के लिए इक्तदार का एक हिस्सा लेते रहे एस्टेब्लिशमेंट से। एक हिस्सा मैंने इसलिए कहा कि इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहती हैं। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए जो हमला हुआ वो तहरीक इंसाफ के बाहर से नहीं हुआ, वो तहरीक इंसाफ के अंदर से हुआ। मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है, ये देखिए तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या और किया किसने और कर दीजा क्या निकल रहा है। जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये जहां पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सबसे इंपॉर्टेंट सूबा है, क्योंकि वहीं से वो अवामी पावर इकट्ठी कर सकते हैं। पंजाब के अंदर तो 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वो डंडे मारते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कर देते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों की इमलाक तोड़ देते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं, तबाही फेर देते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ब्रुटैलिटी है, जुल्म है, जबर है, फस्तायत है। तो पंजाब में तो हिलने भी नहीं देते, पूरे निजाम को बांधा हुआ है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहां से एक पावर पंप होती है और इकट्ठे हो जाते हैं लोग और वो चल पड़ते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो वहां जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर। सूबाई सदर जो है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब खुद एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के ऊपर संगीन तरीन इल्जामात लगा दी। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जनाब के जो लोग जलसा करवाते हैं इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक और हमारी हदायत के मुताबिक, उन लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगी तंग कर दी जाती है। यानी अभी तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे कि मुझे अगर जाना है इमरान खान साहब को मिलने के लिए तो मुझे कोई हॉलीवुड की फिल्म की तरह अपने मुंह के ऊपर बैरिस्टर सैफ का नकाब पहनना पड़ेगा, फिर शायद जाकर मैं इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकूं, वरना तो मुलाकात भी नहीं होने देते। अब ऐसा लगता है कि ये जो अभी तकसीम पैदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये जानबूझकर पैदा की गई। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे उसका ताल्लुक एक ग्रुप से है, दूसरे से है, तीसरे से है, चौथे से है, वो तमाम ग्रुप यही कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये तकसीम पैदा हुई कैसे? देखिए, तकसीम के नतीजे में होता यह है कि अवामी रद्द अमल आता है और इस तकसीम का फायदा ये होता है कि जो तहरीक चलने वाली होती है वो तहरीक चलने से पहले ठप हो जाती है। अभी यही इस मरतबा किया गया। देखें, कुछ चीजें ऐसी थी कि हुकूमत गिरने के खतरे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पास करने के हवाले से कर सकती थी। यानी हुकूमत भी बचा सकते थे और चीजों को अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वो तो एक सिर्फ वजीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है। अगर बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वजीर आला क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल वजीर आला को अपने आप से पूछना चाहिए कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलवा देती है। इसमें ऐसा क्या है कि इसको मिलवाती है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाती? क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है या इमरान खान का वफादार है? खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है बैरिस्टर सैफ, अब वो जितनी मर्जी सफाइयां देता रहे, एक्चुअली तो वो यही है। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो नहीं की गई। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये सब कुछ किया गया उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक साजिश की गई है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, अभी इससे निकलने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक है, जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले ही अहकाम दे चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन इस मरतबा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना होगा और इसके बारे में डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हुई थी और जो इमरान खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन इस मरतबा दिखाई दे रहा था, वो ये नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस मरतबा जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, ये और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं,
یا جو چیزیں پبلک ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ان کا لائن آف ایکشن یہ تھا کہ پورے پاکستان کو بند کریں گے، مین شاہراہیں پاکستان کی بند کریں گے اور بہت ساری جو انرجی سمیت دیگر بہت ساری چیزوں کی جو سپلائی ہے اس کو بند کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر نکل کر، اور اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، سپلائی بند ہو جاتی ہے، شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، رستے بند ہو جاتے ہیں، یہ عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں وہ ملک کی ایک بہت بڑی طاقت تو ہے، تو انہیں ایک مومنٹم بنانا پڑے گا نا تحریک کا، اور اگر وہ مومنٹم بنتا ہے اور اس کے بعد وہ ملک کو جام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا، انٹرنیشنل لیول کی نیوز بنے گی، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خبر بنے گی اور ایک بہت بڑا پریشر کریٹ ہوگا، اور اس پریشر کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید کوئی کڑوا گھونٹ کرنا پڑ جائے، جو ابھی وہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان مارکے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جو عوام انہیں برا بلا کہہ رہی تھی شاید اب نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ایک آپٹکس ضرور کریٹ ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی وہ کوئی پولیٹیکل مسٹیک کریں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے، یعنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو ملٹری افسران ہیں وہ نوجوانوں سے ملتے ہیں جا کر، کبھی مدارس میں، کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجز میں، مختلف جگہوں پہ انٹریکشنز کر رہے ہیں، وہ جو ایک امیج بلڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں کام کریں گی۔ ایک جھٹکا، ایک واقعہ، ایک غلطی دوبارہ لا کر وہیں کھڑا کر دے گا جہاں سے یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا تھا، لہذا غلطی کی گنجائش نشتا، کرنا یہ پڑے گا کہ عوام کو عوام کا مینڈیٹ دینا پڑے گا، عوام کو ان کے رائٹس دینے پڑیں گے۔ آپ لوگوں کے حقوق چھین کر لوگوں کو اس بات پر قائل نہیں کر سکتے کہ آپ حقوق کے بغیر زیادہ بہتر ہیں، یہ آپ نہیں کر پائیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا، تو پاکستان میں کیسے ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ احتجاج عمران خان صاحب نے ڈیفرنٹ طریقے سے مبینہ طور پہ اب تک جو چیزیں باہر آئی ڈیزائن کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا ملک بند کرنا۔ ناظرین، آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگنے کے امکان ہے، عدالتی آرڈرز ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، لیکن پھر ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو میں عمران خان کی بہنوں سے نہیں ملنے دوں گا، اور عمران خان کا کوئی پیغام جیل سے باہر نہیں آنے دوں گا، کیونکہ عمران خان کے پیغام کے ساتھ بڑی انرجی بھی آتی ہے، اس کے پیغام کے ساتھ بہت سخت موقف بھی آتا ہے، اور عمران خان کے پیغام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا عاصم منیر صاحب یہ خطرہ لینا نہیں چاہ رہے، وہ پہلے ہی پاکستان کے اندر بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، ایک نئی مصیبت ان کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں عاصم منیر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ آج پھر ایسا لگتا ہے کہ تماشا ہی لگایا جائے گا۔ ریاست اگر سمجھدار ہو تو بہنوں کو بھائی سے ملنے کی اجازت دی جائے، دنیا بھر کا میڈیا آواز اٹھا رہا ہے، صحافتی تنظیمیں آواز اٹھا رہی، اقوام متحدہ آواز اٹھا رہا ہے، دنیا کے جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، عالمی میڈیا ان چیزوں کو ایکسپوز کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اڈیالہ کے باہر ہر منگل کو تماشا لگا دیا جاتا ہے، ہر جمعرات کو تماشا لگا دیا جاتا ہے، اور اب عمران خان صاحب کی بہنیں لگاتار کئی مہینوں سے ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں، گو کہ ایک ملاقات 2 دسمبر کو ہو پائی تھی، مختصر ملاقات، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اب تک لگاتار عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اب عمران خان صاحب کو آج ملوایا جاتا ہے یا نہیں ملوایا جاتا یہ تو پتا چلے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تہیہ کیا کہ وہ کارکنوں کو بڑی تعداد میں لے کر جائیں گے، اور کارکن اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہیں گے اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور عمران خان کی بہنیں کیا کریں گی؟ وہ ہمیشہ سے بتاتی آئی ہیں کہ ہمیں گرفتار کرنا ہے، پکڑنا ہے پکڑ لیں، جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے نکلتے رہیں گے۔ اب وہ بہنیں، ان کا پولیٹیکل تو کوئی ہے نہیں کریئر، نہ ماضی میں تھا، جب عمران خان وزیر اعظم تھا تب بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا کوئی حیثیت نہیں تھی، اگر عمران خان وزیر اعظم تھا اور ان کی بہنوں نے کچھ کیا ہوتا تو آج انہیں جیلوں میں ڈالا ہوتا۔ عمران خان کی پوری فیملی کے اوپر کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی ایک مقدمہ ہی نہیں ہے، عمران خان کے اوپر بھی جو مقدمات ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال یہ اڈیالہ جیل کے باہر آج پھر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ 8 فروری تک عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہو پائیں گی۔ 8 فروری وہ دن ہے جس دن پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا، جس دن عوام کے مینڈیٹ کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈاکہ ڈال کے عاصم منیر صاحب نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت بنا دی تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت کو چھین لیا گیا تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں مینڈیٹ پہ پڑنے والا اب تک کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ تو یہ 8 تاریخ تک کوئی تحریک نہ چل جائے، کوئی معاملہ نہ ہو جائے، لہذا کوشش کی جائے گی کہ کچھ بھی کر کے عمران خان صاحب کی ملاقات نہ کروائی جائے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں کون؟ طارق فضل چودھری صاحب، جو حکومت کا حصہ ہیں اور اسلام آباد سے فارم 47 کے ایم این اے بھی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے، پہلے یہ کال آئی ایس ایف نے دی تھی اور اب پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بن گئی ہے۔ اس پہ جو ہے وہ سجاد برقی صاحب، جو بین الاقوامی پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم ہے، اس کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے پیغام بھی جاری کر دیا ہے
اور یہ اب جو برطانیہ میں پاکستان کے جو فارن آفیسز ہیں، جو وہاں پہ جو برطانیہ میں پاکستان کی ہائی کمیشن کے دفتر ہیں یا ایمبیسی ہے، اس کے بعد یہ احتجاج کرنے کے لیے جائیں گے. اور لندن میں ایک بڑی کال ہے، باقی جگہوں پہ کال ہے کہ جناب یہاں پہ دھرنا دیا جائے گا. لیکن پاکستان کا اور برطانیہ کا 5 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے. تو جس وقت عمران خان صاحب کی بہنوں نے اگر دھرنا دیا اور 5 بجے تک ملاقات نہ کروائی گئی تو برطانیہ میں دوپہر کے 12 بجے ہوں گے. اور اگر یہ لوگ وہاں پہ احتجاج کریں گے تو جب تک عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گی تب تک یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے دھرنا دیں گے اور پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں اڈیالہ جیل کے باہر ایک دھرنا چل رہا ہے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور یہ پاکستان کی ریاست اس کے اندر ملوث ہے. اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی ایما کے اوپر ہو رہا ہے اور جیل میں بیٹھا ہوا ایک کرنل یہ کر رہا ہے. عاصم منیر صاحب کے لیے مشکل کیا پیدا ہوئی، ذرا یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو عاصم منیر صاحب کو ایک میڈل مل گیا اور اس کا بڑا رولا ڈالا ہوا تھا طاہر اشرفی نے. طاہر اشرفی صاحب نے تو کمال قسم کا جوتا پالش کیا عاصم منیر صاحب کا، کمال کر دیا. انہوں نے کہا تھا جی کہ سعودی عرب کا وہ ایوارڈ ملنے والا ہے عاصم منیر کو، ایک کمال ہونے والا ہے اور سعودی عرب کا سب سے بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سعودی عرب کا جو دورہ ہوا عاصم منیر صاحب کو اس میں کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنس اس سے نوازا گیا. اس سے پہلے یہ میڈل جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملا، اس سے پہلے والے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو ملا، اس سے پہلے والے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کو ملا، اس سے پہلے والے آرمی چیف پرویز مشرف کو بھی ملا اور یہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کو بھی ملتا رہا، ایئر فورس کے اور نیوی کے جو چیفز ہیں ان کو بھی ملتا رہا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انڈین کو بھی ملا، وہ بہت دنیا کو انہوں نے دیا ہوا. تو انہوں نے عاصم منیر صاحب کو بھی دے دیا. لیکن جس طرح گیم چک دی تھی نا طاہر اشرفی صاحب نے، اسی طرح مولویوں نے اب طاہر اشرفی صاحب کی منجی ٹھوک دی ہے. طاہر اشرفی صاحب بہت بری طرح پھنس گئے مفتی منیب الرحمان صاحب نے. مفتی منیب یہ وہی مولوی صاحب ہیں جو ہمیشہ اپنی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیش کر دیتے ہیں، لیکن حالات اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے اتنے مشکل کر دیے کہ ان کو بھی اب سٹیٹمنٹ دینا پڑا. کریڈیبلٹی مولویوں کی ختم ہو گئی ہے نا. دوسرا مولویوں کے اندر ایک کمپٹیشن آ گیا کہ یار اس مولوی کو اگر عاصم منیر صاحب پیار کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نواز رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں نواز رہی، بھئی مجھے بھی اسی لیول پہ نوازا جائے. تو یہ مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس چکر میں، سب کو راضی نہیں رکھا جا سکتا. بہرحال مفتی منیر صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے نہ کسی خلیفہ راشد نے استثناء مانگا، حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. یعنی استثناء کے خلاف مفتی منیب کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جناب قرآن پاک میں کچھ اور ہے اور یہاں پہ کچھ اور ہے. اب عاصم منیر صاحب جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، تو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ، اس کے باوجود قرآن پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ایسا استثناء کیسے لے سکتے ہیں جو غیر شرعی ہے اور غیر اسلامی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کے منافی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اس آئین میں کوئی بھی چیز اسلامی تعلیمات سے منافی نہیں شامل ہو سکتی، کوئی ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی جو اسلام کی شریعت کی بنیادی روح سے متصادم ہو. لہذا یہ